فَإِنِ انْتَهَوْا، پھر اگر وہ باز آ جائیں، توبہ کر لیں، ایمان لے آئیں، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، اور ان سے لڑو یہاں تک کہ کوئی فتنہ باقی نہ رہے، جب تک مسلمانوں کو غلبہ حاصل نہ ہو جائے، اور باطل ادیان اور باطل لوگ جب تک مغلوب نہ ہو جائیں، اس وقت تک ان سے جہاد کرتے رہو۔ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اس وقت تک لڑو جب تک کہ دین اللہ کے لیے ہو جائے، یعنی جب تک سب اللہ تعالی کی فرما بردار نہ ہو جائیں، اللہ کے دین کو جب تک ماننے والے نہ ہو جائیں، جب تک اللہ کے دین کو غلبہ حاصل نہ ہو، کافروں سے جہاد کرو اور ان کی قوتوں کو تہس نہس کر دو۔ کتنا واضح حکم ہے جہاد کا۔ اب آپ مجھے بتائیے، قرآن پاک کا درس کیسے ہو سکتا ہے کہ بندہ درس قرآن بھی کرے اور جہاد کے موضوع پر گفتگو نہ کرے؟ قرآن پاک نے تو جگہ جگہ جہاد کا حکم دیا ہے۔ آج یہود و نصارہ یہ چاہتے ہیں کہ جہاد پر گفتگو نہ ہو۔ اللہ تعالی ہمیں ان کی سازشوں کو ناکام بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ فَإِنِ انْتَهَوْا، so if they desist, meaning if they refrain, if they repent and accept faith, فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، then Allah is most forgiving, most merciful. وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، and fight them until there is no discord. Fight them until the Muslims attain dominance, and until false religions and the people of falsehood are defeated. Continue striving against them until this is achieved. وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، and worship becomes for Allah. That is, fight until people become obedient to Allah subhanahu wa ta'ala, until they become followers of the religion of Allah, and until the religion of Allah attains supremacy. Continue striving against the disbelievers and break their power. How clear is this command regarding jihad? Now tell me, how can one deliver lessons from the Qur'an and not speak about the subject of jihad? The Qur'an has commanded jihad in many places. Today, the Jews and Christians wish that jihad should not be discussed. May Allah subhanahu wa ta'ala grant us the ability to defeat their attempts in trying to do so. Ameen. جذبہ جہاد ہمیں اپنے اندر اور مسلم قوم میں پیدا کرنا چاہیے، اور شوق شہادت پیدا کرنے کے لیے شہادت کے فضائل بیان ہونے چاہیے۔ جہاں جمعۃ المبارک میں مختلف موضوعات پر خطابات ہوتے ہیں، تو سال میں ایک یا دو خطاب تو شوق شہادت کے موضوع پر اور جذبہ جہاد کے موضوع پر ہونے چاہیے، اور پھر ہر امتی کو یہ ذہن دینا چاہیے ہمیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموز کی خاطر، اسی طرح دین اسلام کی سربلندی کے لیے اگر میری جان کی ضرورت پڑی اسلام کو تو میں جان بھی دوں گا، مال کی ضرورت پڑی تو میں مال بھی دوں گا، اور کاش ایسی تڑپ پیدا ہو کہ دن رات یہ خیال ہو کہ کاش میری جان اللہ کی راہ میں نکل جائے اور مجھے شہادت نصیب ہو، کیونکہ حدیث پاک کے مطابق جو شہادت کی تمنا رکھتا ہوگا لیکن اسے موت اگر بستر پر آئی تب بھی اسے شہادت کا ثواب مل جائے گا اور وہ شہید ہے۔ اللہ تعالی مسلمانوں کو بیداری نصیب فرمائے اور قرآن پاک کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فَإِنِ انْتَهَوْا، پھر اگر وہ باز آ جائیں، یعنی توبہ کر لیں، ایمان لے آئیں، فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، تو کوئی زیادتی نہیں مگر ظالموں پر، یعنی جو بظاہر اسلام کا کلمہ پڑھے، اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرے اور در حقیقت وہ دل سے کافر ہو اور اس کا کفر پہ ثابت ہو جائے، اس کے خلاف جہاد کیا جائے گا۔ We should cultivate within ourselves and within the Muslim nation the spirit of jihad.
And in order to develop the desire for martyrdom, the virtues of martyrdom should be mentioned. When various topics are discussed in Friday sermons, then at least 1 or 2 sermons should be regarding the topic of jihad. Every member of the ummah should be given the mindset that for the honor of the Prophet ﷺ and for the supremacy of the religion of Islam, if Islam ever requires my life, I will give my life. If Islam requires my wealth, I will give my wealth. If only such longing could be developed that day and night a person thinks, if only my life would be taken in the path of Allah subhanahu wa ta'ala and I would be granted martyrdom. Because according to a hadith, whoever sincerely desires martyrdom, even if death comes to him upon his bed, he will still receive the reward of martyrdom and will be counted among the martyrs. أو كما قال عليه الصلاة والسلام. May Allah subhanahu wa ta'ala grant awakening to the Muslims and grant us the ability to understand the Qur'an. فَإِنِ ارْتَهُوا, then if they desist, meaning if they repent and accept faith, فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ, then only retribution remains for the oppressors. Meaning if someone outwardly recites the declaration of Islam, the kalima, and presents himself as a Muslim, but in reality remains a disbeliever inwardly, and his disbelief becomes established, then action will be taken against such a person. الشهر الحرام بالشهر الحرام, माह हराम के बदले माह हराम, वल्हुरुमात क़िसास, और अदब के बदले अदब है. इससे मुराद ये है कि ए मुसलमानों, सन 6 हिजरी में ज़िक़ादा के महीने में तुम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उम्रे की अदायगी के लिए निकले. काफिरों ने हुदैबिया के मकाम पर रोक दिया, तो अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें इस साल यानी सन 7 हिजरी में ज़िक़ादा ही के महीने में तुम्हें उम्रे की सआदत नसीब फरमाई. अल्लाह ताला ने फजल फरमाया. फमन अतदा अलैकुम फअतदू अलैहि बिमिस्लि मा अतदा अलैकुम, जो तुम पर ज्यादती करे उस पर ज्यादती करो उतनी ही जितनी उसने की. यह मुराद ये है कि जिसने जुल्म किया है तो उसका बदला तुम बराबर ले सकते हो, उससे ज्यादा लेने की इजाजत नहीं. यानी शरीयत के दायरे में रहकर बदला लिया जा सकता है, लेकिन अगर माफ कर दिया जाए तो ये ज्यादा फजीलत है. अगर कोई शख्स दरगुजर करे और माफ कर दे, अपनी जात के लिए इंतकाम न ले, तो इसकी बहुत फजीलत है. हदीस पाक के मुताबिक अल्लाह तबारक व तआला ऐसे शख्स को माफ फरमाएगा. الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص, a sacred month for a sacred month, and there is retaliation in kind, qisas, for all things sacred. The meaning is that, O Muslims, in the 6th year after Hijrah, during the month of Dhul Qa'dah, you set out with the Prophet ﷺ to perform Umrah. But the disbelievers stopped you at Hudaybiyah. Then Allah subhanahu wa ta'ala granted you the blessing of performing Umrah in the following year, the 7th year after Hijrah, during the same month of Dhul Qa'dah. Allah subhanahu wa ta'ala bestowed His favor upon you. فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ. So whosoever attacks you, only attack him to the extent that he attacked you. The meaning here is that if someone commits oppression, then you may take equivalent recompense. You are not permitted to take more than that. Retaliation may be taken within the limits of the Sharia, but if a person forgives, then that is more virtuous. If someone overlooks the wrong and forgives for his own sake, without seeking personal revenge, then there is great virtue in that. According to the hadith, Allah subhanahu wa ta'ala will forgive such a person. वत्तकुल्लाह, और अल्लाह से डरते रहो. वअलमू, और खूब जान लो, अन्नल्लाह मअल मुत्तकीन,
بے شک اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے. ان اللہ مع المتقین، جو تقوی اختیار کرتا ہے، اور تقوی کی جو پہلی سیڑھی ہے ایمان کے بعد تمام صغیرہ و کبیرہ گناہوں سے سچی پکی توبہ کرنا، اور یہ عزم کرنا کہ اب میں کبھی گناہ نہیں کروں گا، یہ تقوی کی پہلی سیڑھی ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی، اب ہم سچی پکی توبہ کریں. جن گناہوں کو کم از کم جانتے ہیں اور ہمیں معلوم ہے کہ یہ غلطیاں ہماری ہیں، تو ان کو تو ہم جلدی چھوڑ دیں، اور جن گناہوں کو ہم جانتے نہیں لیکن گناہوں میں مبتلا ہیں، اللہ کرے ان کا بھی علم حاصل ہو اور ہم ان گناہوں سے دوری اختیار کریں. جو متقی اور پرہیزگار ہوتا ہے، یعنی شریعت کی پابندی کرتا ہے، گناہوں سے دور رہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی قدم قدم پر مدد فرماتا ہے. واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين, and fear Allah and know that Allah is with those who fear. And the first step of taqwa after faith is to make sincere and firm repentance from all minor and major sins, and to resolve that one will never return to sin again. So the repentance is the first step of taqwa. Allah subhanahu wa ta'ala has granted us the blessing of faith. Now we should make sincere and firm repentance. The sins that we at least know about and the mistakes we recognize as our own should be abandoned immediately. As for the sins that we do not realize are sins, but in which we may still be involved, may Allah subhanahu wa ta'ala grant us knowledge of them as well, and may He enable us to keep away from them. The person who is mindful of Allah subhanahu wa ta'ala and pious, that is the one who adheres to the Sharia and stays away from sins, Allah subhanahu wa ta'ala helps him at every step.